उसने लाख में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पास से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने अध खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी। फिक्र मत करो, हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी उसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा सिर्फ तुम्हारा है। हमारे डिपार्टमेंट में से और एनवायरमेंटल साइंस की एक लड़की खदीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? हाँ। तारा चेहरे पर बशातत लाते हुए बोली, हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दाऊद भाई की मेहंदी का फंक्शन है और लहंगे के साथ कोई की हाई हील्स गुम हो गई है। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगे साथ? उसने गाड़ी पर कोहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज़ और तंग चूड़ीदार पाजामे में मलबूस थी। कमीज़ का दामन टखनों से ज़रा ऊपर था। हमदंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो, जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फ़ौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे शख्स से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था। सो ज़ारा से उसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्काप तक है, ऐसे नहीं है। वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था। लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता तो उसके गेट पर हॉर्न किया करती थी। अब भी ज़ोर से हॉर्न दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासी लंबी कमीज, ट्राउज़र और हमरंग दुपट्टा सीने पर फैलाए, चेहरे पर कासी स्कार्फ लपेटे। वो तकरीबन भागती हुई पिछले सेट के दरवाजे पर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ वोटिंग प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। उसने रुख मोड़ कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तब ही। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, उसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास न हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों है। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीन रखनी नहीं थी। हया की भी तो आधी आस्तीन है, मगर अब्बा ज़रा भी सुलेमान चचा जैसे नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। उसने कोपा छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी है, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेगी? वो मुँह बसोरे फिर से शुरू होने लगी तो यहाँ हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुँचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गई। ये गोल्डन वाला जो 3 नंबर पर रखा है वो दिखाए। बहुत देर बाद एक ऊंची हीर उस पर नज़र जची थी। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसे यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी उसके हाथ से मिस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूँगी। उसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ है
اور لڑکے نے سکہ یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلزمین نے جوتا۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ، لڑکے نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپرتا میں پلٹی تو زارا نے بے اختیار کہا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دوں۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی۔ یوں گوڑتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکڑتے غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب ہی سے آواز آئی، تو اتنا بند سور کے باہر مت نکلا کرو بیوی۔ وہ چون کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ ناگوار بڑی نگاہ اس پر ڈال کر اوپر سینے پر چڑھ گئی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے، ذرا اس کو کولنی سے تامے ہوئے وہاں سے لے آئی، تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پر پہلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے ہی آتی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئی تاکہ کچھ کھا پی لے۔ رات کی دعوت تو طیب فرقان کی طرف سے تھی، جو وہ بیٹی کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم چپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سائٹ کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تپیڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپریس لگتی ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف موڑی۔ اور تم اس کی کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو۔ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ طیب فرقان صرف اسکاپ کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ کے خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کے آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں پھول جلنے کی خوشی تر آئی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5ویں سال میں تھے۔ ان کا 7ویں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپی اور ایشیائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سبانجی نے اس کو انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، پاکستان سے صرف 2 لڑکیاں جا رہی ہیں اور ہم ٹہری یونیورسٹی میں پڑھنے والیاں۔ وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجھایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تمہیں جانتی بھی نہیں ہو۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اس کو تمایا، ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بےدیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئے، اس کے علم میں نہ رہا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے۔ 1 منٹ، زارا کے بورڈ پر سگنل ٹنگ نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے بالکل قریب آ کر بولا تھا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس بھی کپڑوں پر گرا۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت چکی ہوئی تھی، میک اپ سے بڑا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں، بڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا اور چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی، مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ ڈرو نہیں سوہنیو، میں تمہاری دوست ہوں۔
ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی ہوئی۔ اچھا سوہنیو، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ اور جھکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بڑا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹار برف منہ پر گری تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کر لیا۔ سنو جی۔ وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجھانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی۔ اب وہ کوئی گانا گا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ گاڑی بیکری کے داخلے دروازے کے سامنے رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہی کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اب وہ گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی ہے یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھا، پھر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ادھم ملزارہ کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کے مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس وجہ خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھرجھریا گئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئے تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر سفید ادوکولے گلابوں کا بوکے پڑا تھا، ساتھ میں بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ لفافہ کھولا جس پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بیچ رہا تھا؟ وہ خط اور بوکے کمرے میں رکھ کر نئے سرے سے معاملے سے الجھتی ہوئی باہر آ گئی۔ طیفور خان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین خوشگپوں میں مصروف تھیں، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ اس کے خاندان میں کزنز کی بے تکلف کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ طیفور خان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے اور ان کی سختی صرف علم کے اسکاپ لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی۔ علم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور علم تو پڑھتی بیویمن یونیورسٹی میں تھی۔ ہاں، دوسری چچا اور خود سلیمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مس کیڈرم میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ طیفور خان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فرح، علم اور سمیع ان کے بچے تھے۔ فرح میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا۔
और हया से 3 साल बड़ा था और समी फरा से साल भर छोटा था और MBA करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़ी दाऊद की शादी हो रही थी। फुरकान साहब के पास सलमान साहब थे। उनकी एक ही बेटी हया और बेटा रोहेल था। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिद चाचा थे। उनकी बड़ी दो जुड़वा बेटियां महविश और सहरिश थी। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना A-level कर रही थी। इस वक्त रोहेल के अलावा जो कि अमेरिका में था और दाऊद के जो ड्राइंग रूम में था, बाकी सब कंसंस लाउंज में बैठे थे। लड़कियां कॉर्पेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। इरम ढोलक बजा रही थी। उसका दुपट्टा सर से तलक कर कंधे पर आ गया था। अगर अभी ताया यहाँ आ जाते तो वो फौरन दुपट्टा सर पर ले लेती। वो महविश सहरिश के साथ सुर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे उन पर फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पर हाथ बांधे चलते हुए उनके करीब आकर रुकी। सबकी नजरें उस पर रुकी। सफ़ेद चेहरे के इर्द-गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन कि हर उठी निगाह में सताइश उभर आती। हया कैसी हो? आओ इन लड़कों को हराते हैं। बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें उससे टकराई। उसने कंधे उचकाए और कहा, पहले मैं साइमा ताई के किचन में मदद करूँगी। उसने इरम की अम्मी का नाम लिया था, जिन्होंने इसको आता देखकर फ़ौरन किचन का रुख किया था। साइमा ताई ने यकीनन उसको नहीं देखा था, वरना फ़ौरन बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो पक्कोले उनकी हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबिदा चची भी किचन में चली गई। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम अकेली बैठी थी। अम्मा मैं ज़रा ताई अम्मा की मदद करवा दूँ। उनको अपनी तरफ देखता पाकर हया ने कहा तो उन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई और राहदारी से गुजरकर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी सैमा ताई की तेज़ आवाज़ उसकी समावत से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं ना, ये सारे रंग डंग किस लिए हैं? एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही है? तब ही मैं कहूँ बाबे, ये रज़ा क्यों हर वक्त हया हया करता रहता है? ये आबिदा चच्ची थी। वो उसके बारे में कह रही थी। पिछली दफ़ा जब हम सलेमान भाई की तरफ खाने पर गए तो किस तरह नक्सक सी तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया के रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फन आता था। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से उसका ख्याल निकाला था मैंने। और फुरकान ने वो तो आ ही आ गया था कि शादी करूँगा तो हया से। मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत खराब करनी है, तब कहीं जाकर वो माना। और अब ये फ़रा को पता नहीं क्या हो गया था। क्या करूं इस लड़के का? अब वो फिर कील कांटों से लैस होकर आ जाएगी और उसके जाते ही फरा जिद लगाकर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी है। मजाल है कि घर से बाहर सर पर दुपट्टा लिए बगैर निकले। सैमा ताई बहुत फख्र से कह रही थी और वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाते खड़ी थी। उसे लगा कि उसने मजीद कुछ सुना तो उसके आसाब जवाब दे जाएंगे। बदिक्कत अपने वजूद को संभालते हुए वापिस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फराह की निगाह उस पर पड़ी तो उसको राहदारी से आता देखकर उसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कराया। बहुत मुनासिब सी शक्ल सूरत का था। फरा और प्रोटीन की वजह से उसका रंग मजीद साला हो गया था, मगर मसला उसकी वाजिबी सूरत और हया की बेपर्दगी का नहीं था। असल बात सब जानते थे, तो फिर रज़ा और बरख ने ऐसा सोचा भी कैसे? वो एक सपाट निगाह बरख पर डालकर सोफे पर फातिमा बेगम के साथ आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो बदक़त खुद को नॉर्मल कर पाई। वो मुतमईन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुँह न तकता था।
اور فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی، مگر اس کے دل میں ایسے خیالات تھے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول وہ بھی فرح یا رضا نے بیچے تھے، مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فرح شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کی سپانجی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ شاید جب وہ زارا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھٹکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا، مگر کوریئر پر تو ایک دن پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی، مگر اس طرح کے جمیلوں میں فرح اور رضا جیسے جواب والے مصروف بندی کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول بوجھنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر دپا کرو جو بھی ہو، ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی۔ ارم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، کیا تم لوگوں نے سبین پپو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کیونکہ اس نے فرح اور رضا کے چہروں کو مان پڑتا دیکھا۔ سلیمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پپو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا۔ کیا سبین پپو آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے تم سے، نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فرح اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ درگانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ بھیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراً زبر کک کو آواز دے دینا۔ ٹھیک شور، اس نے تب سے کہا۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلیمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تائے کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلیمان صاحب کا چمچے سے سلاد پر تھا، ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا۔ ان کے لیچے میں کارڈ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا سبین پپو شادی پر آئے گی، وہ پوچھی بنا نہ رہ سکے۔ گھر میں ہندی ہے، آنا ہو تو آ چکی ہوتی تھی۔ سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو، اب کیا نہ یہ آئے تو بہتر ہے۔ فرحان تایا بھی تنگ رہ گئے۔ سلیمان کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، سلیمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر سر چکاتے وہاں سے آ گئیں۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی سے بڑی پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پپو کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کر رہا تھا؟ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر سٹون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی وہ دوسری طرف ابا تایا کھڑے تھے۔